الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزہ کی ظاہری 6 واجب بیان فرما رہے ہیں، جن میں سے 2 آپ نے سماعت فرمایا اور تیسرا کا کچھ حصہ سماعت فرمائے تھے، اور فرماتے ہیں کہ روزہ کا ظاہری واجب یہ ہے کہ روزہ یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر پیٹ تک کوئی چیز پہنچانے سے رکنا۔ کوئی بھی چیز جان بوجھ کر پیٹ تک پہنچانا یہ واجب ہے، پہنچانے سے باز رہنا۔ بلا قصد راستے کا جو غبار یا مکھی پیٹ تک پہنچ جائے یا کلی سے جو چیز پیٹ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر کلی کرنے میں مبالغہ کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ کوتاہی کرنے والا ہے۔ اور یہاں انہوں نے فرمایا جان بوجھ کر، تو یہ جان بوجھ کر کی قید اسی لیے لگائی ہے کہ کوئی جانتے ہوئے اگر بھول کر کے کوئی کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بھول کر کے کھا لے پی لے کوئی بھی چیز، پیٹ بھر کے کھا لے اور اسے یاد نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کے کھانے سے روزہ ٹوٹے گا۔ اسی لیے قصدن کہا ہے کہ عمدن اس کی قید لگائی۔ روزہ یاد ہونے کی قید اس لیے لگائی تاکہ بھولنے والے کا استثناء ہو جائے، کیونکہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جس نے دن کے دونوں اطراف میں جان بوجھ کر کھایا، پھر اسے معلوم ہو گیا کہ اس نے یقینی طور پر دن کے وقت کھایا ہے تو اس پر قضا لازم ہے، اور اگر یقین نہ ہو اور وہ اپنے گمان اور اجتہاد پر قائم رہا تو اس پر قضا لازم نہیں۔ لہٰذا اسے چاہیے کہ دن کے شروع یعنی طلوع صبح صادق کے وقت اور آخر یعنی غروب آفتاب کے وقت رات کے غالب گمان کے بغیر نہ کھائے نہ پیے۔ ابھی تو ٹائم ٹیبل بنا ہوا ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے، یا کم سے کم کارڈ ہر ایک کو رکھنا چاہیے، اور اسی کارڈ کے مطابق افطاری بھی کرے اور سحری بھی کرے، چاہے آواز پہنچے اذان کی یا نہ پہنچے۔ کچھ جگہوں پر گولا وغیرہ داغتے، اس کی آواز پہنچے یا نہ پہنچے، وہ کارڈ ہونا ضروری ہے، کیونکہ اس نے سمجھا کہ رات مطلب مغرب کا وقت ہو گیا اور ہمیں کھول لینا چاہیے، حالانکہ ابھی 10 منٹ باقی تھا اور کسی نے پٹاخہ پھوڑ دیا۔ اگر اس نے توڑ دیا تو چونکہ غلطی ہوئی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا، اس لیے اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ تو سحری کے وقت بھی اور افطاری کے وقت، یہ دونوں وقت معلوم ہونا چاہیے کب سحری ختم اور کب افطاری شروع، اچھی طرح اس کا علم ہونا واجب ہے۔ اور جماع سے رکنا واجب ہے۔ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے صحبت کرنا یہ روزے کی حالت میں روزہ کو توڑ دیتا ہے۔ اس کی حد حسفہ کا غائب ہونا ہے، اگر بھول کر جماع کیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر رات کو جماع کیا یا احتلام کے سبب جنوبی ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ بیوی سے صحبت میں مشغول تھا کہ فجر طلوع ہو گئی، اگر فوراً جدا ہو گیا تو روزہ صحیح ہے، اور اگر ٹھہرا رہا تو روزہ فاسد ہو جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ مطلب کہ جیسے کھانے سے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسے جماع سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ تو جماع کے لیے بھی اسے معلوم ہونا چاہیے کہ صبح صادق سے پہلے بند ہو اور افطاری کے بعد اس کا وقت ہوتا ہے۔ اگر اس کا علم نہیں ہوا اور غلطی ہو گئی تو اسے روزے کی قضا یعنی کفارہ بھی کرنا پڑے گا، یہ معلوم ہونا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ اس میں انہوں نے بتایا کہ اگر کسی کو احتلام ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی دوپہر میں سویا روزہ کی حالت میں ناپاک ہو گیا، اس ناپاک ہونے سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طریقے پر رات میں اگر کسی کو احتلام ہوا تھا اور صبح اٹھا، سحری نہیں کر پایا، صبح اٹھا تو 10 بج رہا تھا، نیت کر لیا اس نے، اس کے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ میں کوئی خلل واقع نہیں ہوگی۔ ابھی کے بعد جو ہے جو وقت بچا ہوا ہے اور انسان اپنے بیوی سے صبح
اور صبح میں غسل مطلب نہیں کیا اس کا روزہ جائز؟ وہ ہو جائے گا روزہ. غسل نہ کرنا الگ گناہ ہے. یعنی اگر غسل نہیں کیا تو فجر گیا تو نماز کی قضا فجر سے پہلے پہلے غسل کرے تو بہتر ہے. بہتر ہے بلکہ لازم ہے، مگر روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ اس کو ہو جائے گا. منی خارج کرنے سے رکنا، اس سے مراد جماع یا بغیر جماع کے منی خارج کرنا ہے، کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور اپنی بیوی کا بوسہ لینے یا اس کے ساتھ لیٹنے سے جب تک انزال نہ ہو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن یہ مکروہ ہے. البتہ بوڑھا ہو یا خود پر قابو رکھ سکتا ہو تو بوسہ لینے میں حرج نہیں، لیکن نہ لینا ہی بہتر ہے. اگر بوسہ لینے سے انزال کا خطرہ ہے اور بوسہ لیا اور منی خارج ہو گئی تو اس کی کوتاہی کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے گا. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اچھا، 6 نمبر ہے قے کرنے سے بچنا. روزے کی حالت میں الٹی کرنا، اس سے بچنا واجب ہے. ایک ہے قے ہو جانا اور ایک ہے جان بوجھ کے کرنا. اگر خود ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن خود وہ نکالے چاہے اپنی ہمت سے یا انگلیاں ڈال کر کے. جیسے کچھ لوگوں کو الٹی ہوتی ہے تو پیٹ صحیح رہتا ہے، کچھ لوگوں کو ایسا ہو جاتا ہے، اگر انہوں نے کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے حوالے سے بتا رہے ہیں جان بوجھ کر قے کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے. اگر بلا اختیار قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اگر اپنے حلق یا سینے سے بلغم کھینچ کر نگل لی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اس میں ابتلاء عام کی وجہ سے رخصت ہے. البتہ منہ میں پہنچنے کے بعد نگلے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی احتیاط بھی اس میں ہے کہ منہ بر اگر قے ہو اور پیٹ سے باہر آ جائے کوئی چیز اندر لے لے تو جان بوجھ کر کے تو روزہ ٹوٹ ہی جائے گا. اگر بلا اختیار چلا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. ہاں، خود الٹی ہو جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یہ یاد رکھیے گا. جان بوجھ کے الٹی کرنے سے قے کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہم لوگوں نے جو کچھ پڑھا اور سنا اس سے پڑھنے اور سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری ہمارے ماں باپ کی اور اپنے محبوب کی امت کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمیں جو بیمار ہونے بیماریوں سے شفا عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو مقروض ہونے والے قرض سے دوشی عطا فرما. یا اللہ ہمیں جو تنگ دست میں خزانے غیب سے کشادہ رزق واسع حلال طیب طاہر عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین آمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.